السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں یعنی کہ کل والی ویڈیو کے اندر آپ کو ایک وظیفہ بتایا گیا تھا اور اس کے اندر ایک الفاظ کہا تھا کہ اس وظیفے کو صبح اور شام یعنی کہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد ایک ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ تو ذہن میں یہ بات آئی کہ آپ کو ان دو وقتوں کی جو اہمیت ہے اس کو بتا دیا جائے کہ ان دونوں وقتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی بندے کے کتنے قریب ہوتا ہے اور کتنی دعاؤں کو سنتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ذاکرین مرد یعنی کہ ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتوں کے لیے ایک مغفرت کا وعدہ کیا ہے اور ان کے لیے اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب اس کی شایان شان اجر عظیم کیا ہے؟ واللہ عالم۔ جتنی بڑی ہستی ہوتی ہے اس کی سوچ اتنی بڑی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مالک الملک ہیں تو ان کی شایان شان اجر عظیم کیا ہوگا؟ واللہ عالم۔ ایک حدیث قدسی کے اندر ہے کہ حضرت کے ابن آدم مجھے فجر اور عصر کی نماز کے بعد یعنی کہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر یاد کر لیا کرو۔ ان دو وقتوں کے درمیان تمہارے کاموں کی میں کفالت کروں گا۔ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہو اور الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب کردہ ہو، یعنی کہ اللہ نبی کی زبان سے بولتا ہے۔ حدیث قدسی کا آسان سا مفہوم یہ سمجھ لیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی زبان سے بولتا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابن آدم مجھے فجر اور عصر کے بعد تھوڑی سی دیر یاد کر لیا کرو، میں ان دو وقتوں کے درمیان تمہاری کاموں کی کفالت کروں گا۔ اب آپ غور کر کے دیکھیے گا جتنے بھی مشائخ ہیں، بزرگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، جتنے بھی لوگ گزرے ہیں یا جو موجود ہیں، ان تمام لوگوں کی جو مجلس لگتی ہے وہ فجر کے بعد لگتی ہے اور عصر کے بعد لگتی ہے۔ یہ وقت برکت کا ہوتا ہے۔ اس وقت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں ان دونوں وقتوں کے درمیان تمہارے کاموں کی، تمہاری پریشانیوں کی، تمہارے مسائل کی کفالت کروں گا۔ تو یہ وقت بہت بابرکت ہوتا ہے اور آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات چیت ہوتی تھی، یہ سب لوگ جانتے ہیں، بتانے کی بات نہیں ہے۔ ان کو موسیٰ کلیم اللہ اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست گفتگو کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتحب ان اسکن معک فی بیتک یا موسیٰ۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ آپ دلچسپی دیکھیے گا اس کو ذرا آخر تک سنبھال کے۔ اتحب ان اسکن معک فی بیتک یا موسیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے میں یہ چاہتا ہوں اے موسیٰ میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر کے اندر رہوں۔ وخر للہ ساجدہ۔ موسیٰ علیہ السلام کیونکہ عاشق تھے، نبی تو عاشق ہوتا ہے، تو سجدے میں گر گئے۔ سجدے میں گرنے کے بعد جب سجدے سے اٹھے، سجدہ کرنے کے بعد قال موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کیف تسکن معی فی بیتی، کہ اللہ آپ میرے ساتھ میرے گھر میں کس طرح رہ سکتے ہیں، کیسے رہیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا جلیس مع من ذکرنی، میں ہر اس شخص کا ہم نشیں ہوں، میں ہر اس شخص کے ساتھ بیٹھنے والا رہنے والا ہوں، ہم نشیں ہوں، یعنی کہ اس کے ساتھ رہنے والا ہوں جو شخص ذکر کرتا ہے۔ تو فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑا سا وقت نکال کے ہم اور آپ اپنی تمام زندگیوں کی الجھنوں سے اور پریشانیوں سے نکل سکتے ہیں۔ بس تھوڑا سا وقت نکالنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہمیں تھوڑا سا وقت نکالنا ہے، وہ ہماری زندگی سے برے وقت کو نکال دے گا۔ تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہمیں فجر کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر ذکر اور اذکار میں لگا رہنا چاہیے۔
یا تو آپ اپنے مشائخ سے پوچھیں، یا آپ اپنے عالم سے پوچھیں اپنے علاقے کے، یا آپ کسی اچھے مفتی سے رابطہ رکھیں۔ اپنی زندگی کے اندر کسی عالم کو اپنا لیں، کسی عالم کو اپنا لیں۔ آپ کسی بھی عالم سے اپنا رابطہ بنا کر کے رکھیں، وہ آپ کو اچھی رہنمائی بتائے گا، اچھے وظائف بتائے گا، اچھے اذکار بتائے گا۔ آپ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد ان وظائف کو کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی آسان زندگی عطا فرمائے، مجھے بھی آسان زندگی عطا فرمائے، رزق حلال عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔